خداوند متعال نے اپنی مخلوق کو جو اس کائنات کے اندر خلق کیا ہے، تمام مخلوقات کے اندر انسانوں کی خلقت کو انتہائی منفرد خلقت قرار دیا ہے، اور اس منفرد خلقت کا ایک تقاضا اور ایک ضرورت ان کے اندر یہ رکھی جو ان کی بنیادی ضرورت قرار پائی، وہ تعلیم و تربیت ہے۔ خداوند متعال نے فرشتوں کو خلق کیا، لیکن ان کے لیے تعلیم و تربیت کے لیے کوئی اہتمام نہیں ہے، اور نہ ہی ان کو ضرورت ہے تعلیم و تربیت کی۔ حتیٰ دوسری مخلوقات، پہاڑ ہیں خداوند متعال کی، یا اس کائنات کا ذرہ ذرہ، اس کو تعلیم و تربیت کی ضرورت نہیں ہے۔ جو کچھ تعلیم و آگاہی و شعور و معرفت ضروری تھی، خداوند متعال نے ان مخلوقات کے اندر رکھ کر ان کو خلق کیا ہے۔ فقط انسان ہے کہ جس کے بارے میں خداوند متعال نے کہا کہ اس کو ضرورت بھی ہے تعلیم و تربیت کے لیے، اور بہت احسن و اعلیٰ اور انسان کی شان کے مطابق اہتمام بھی کیا تعلیم و تربیت کا۔ بس انسان کی مقام و انسان کی شان و اس کی منزلت اس طرح کی ہے کہ اس کو جو مقصد حاصل کرنا ہے، جیسے بارہا ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ ہمیں بار بار اس جملے کو دہرانا چاہیے اپنی زندگی کے اندر، کہ ہم اس دنیا کے اندر انسان بن کر نہیں آئے ہیں، بلکہ اس دنیا کے اندر انسان بننے کے لیے آئے ہیں۔ ہمارا عنوان ہی ہمارا ہدف ہے، کہ جس عنوان سے ہمیں خلق کیا گیا ہے یہی وہ ہدف ہے جو ہمیں حاصل کرنا ہے۔ باقی مخلوقات کا عنوان ان کا ہدف نہیں ہے، بلکہ ان کی موجودہ شخصیت ہے۔ جیسے فرشتے ہیں، فرشتوں کو فرشتے بنا کے خلق کیا گیا ہے، لیکن انسان کو انسان بننے کے لیے خلق کیا گیا ہے، اور ایک انتہائی پیچیدہ ماحول کے اندر یہ ہدف حاصل کرنا ہے۔ بس اس پیچیدگی اور انسان کے اندر موجود مختلف صفات و رجحانات کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس کو مقصد حاصل کرنے کے لیے، انسانیت کے مقام کو حاصل کرنے کے لیے تعلیم و تربیت کی ضرورت ہے۔ خداوند متعال نے انبیاء کو خلق کرنے کا اور انبیاء کو مبعوث کرنے کا، جو مختلف قوموں کے اندر مبعوث کیا، اس کا مقصد بھی خداوند متعال نے یہی فرمایا کہ جس طرح آپ کے لیے شروع کے اندر جو قرآن مجید کی آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس آیت کے اندر بھی موجود ہے، اور یہ آیت قرآن مجید کی سورہ آل عمران کی 164ویں آیت ہے، کہ جس کے اندر خداوند متعال فرما رہے ہیں کہ لقد من اللہ علی المؤمنین، من اللہ یعنی خداوند متعال نے احسان کیا ہے، خداوند متعال نے احسان کیا ہے مومنین کے اوپر، اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ خدا نے انہی میں سے ایک شخص کو رسول کے طور پہ مبعوث کیا ہے۔ کیوں کیا ہے؟ یتلو علیہم آیات ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ وہ ان کے درمیان آیات کتاب کی، یہاں پہ کتاب کا لفظ یوں استعمال کیا ہے، اس کے اندر چاروں کتابیں شامل ہیں، قرآن مجید کے علاوہ توریت، انجیل و زبور، وہ کتابیں بھی شامل ہیں، عمومی ہیں یہ، تاکہ وہ ان کے درمیان کتاب الہی کی تلاوت کریں، ان افراد کا تزکیہ کریں، اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیں۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کتاب اور حکمت کی تعلیم دینا۔ یہ تین نکاتی منشور کے ساتھ خداوند متعال فرما رہے ہیں کہ ہم نے انبیاء کو خلق کیا ہے۔ بس بنیادی مقصد جو قرآن مجید کے اندر انبیاء کو خلق کرنے کا فرمایا، وہ یہی مقصد تھا، کہ جس کو قرآن مجید کی اس آیت میں، اس کے علاوہ ایک اور آیت جو سورہ جمعہ کے اندر ہم بہت زیادہ تکرار بھی کرتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، یہ سورہ جمعہ کی آیت نمبر تقریباً 3 یہ بنتی ہے، کہ اس کے اندر خداوند متعال نے واضح انبیاء کو مبعوث کرنے کا بتایا کہ ہم انبیاء کو کیوں مبعوث کر رہے ہیں۔ یہ 3 نکات، کہ جس کے اندر وہ آیات قرآن کی تلاوت کریں گے، لوگوں کا تزکیہ کریں گے، اور لوگوں کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیں گے۔ خود خداوند متعال کا اپنا نام و اپنا ایک عنوان معلم ہے، کہ خداوند متعال معلم حقیقی ہے اور معلم ذاتی ہے۔ ایسا معلم ہے کہ جس کو کسی نے علم دیا نہیں ہے، اس کا علم اس کی ذات کے اندر شامل ہے، اور انبیاء کو بھی معلم بنا کے لوگوں کے اندر خداوند متعال نے مبعوث فرمایا انبیاء کو، اور اس کے بعد بھی جتنے ہادیان دین ہیں ان کو معلم بنایا۔ بس خود معلم ہونا، تعلیم دینے والے، امور کا اہتمام کرنا،
وہ اسی ہدف کی خاطر ہے جو خداوند متعال نے انسانوں کو جو ہدف بتایا. مختلف عناوین سے یہ ہدف آیا ہے، جس کو ہم مقام انسانیت بھی کہتے ہیں، انسان بننا، انسان کامل بھی کہتے ہیں کہ اپنی تکمیل کرنا، اپنے ذات کی تکمیل کرنا اور اپنے آپ کو خوبصورت و خوبصیرت انسان بنانا. اسی کو لقاء اللہ بھی کہا جاتا ہے کہ لقاء اللہ ایک مقام ہے کہ جہاں تک ہمیں پہنچنا ہے، جو ہمارا ہدف ہے اس زندگی کے اندر. لقاء اللہ یعنی خداوند متعال سے ملاقات، یا قرب الہی بھی اس کو کہا جاتا ہے کہ خداوند متعال سے قرب حاصل کرنا، تاکہ آپ کا ایک مستقیم رابطہ خداوند متعال سے قائم ہو جائے. اہداف کو اس طریقے سے بیان کیا جاتا ہے. یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کو خلق کیا ہے تاکہ آپ خلیفۃ اللہ بن جائیں، اس عالم کے اندر خداوند متعال کا نمائندہ، خلیفہ بن جائیں آپ. اسی طرح قرآن مجید کے اندر ایک اور لفظ بھی آیا کہ ہم نے آپ کو اسفل السافلین کے اندر خلق کیا، یعنی جو آپ کا وجود ہے اس کے بالکل نچلے درجے کے اندر آپ کو خلق کیا. اور کس چیز کے لیے خلق کیا؟ تاکہ آپ اعلیٰ علیین تک پہنچ جائیں، یعنی کہ جو بلند ترین مرتبہ کسی انسان کے لیے فرض کیا جا سکتا ہے اس مقام تک پہنچایا جائے آپ کو. لیکن ان تمام اہتمام کے باوجود، اہتمام کے اوپر تو خداوند متعال نے خود یہ اہتمام کر کے اپنے آپ کو مبارکباد دی ہے خود قرآن مجید کے اندر کہ تبارک اللہ احسن الخالقین. خدا یہ عجیب مبارک ہے جو خداوند متعال نے اس طرح کی مخلوق کو خلق کرنے کے بعد، یہ اہتمام کرنے کے بعد خود اپنے آپ کو مبارک دی ہے کہ تبارک اللہ احسن الخالقین. لیکن جو اس کے اندر افسردگی ہے، یا اس کے اندر جو ایک حسرت ہے اور اس کے اندر جو ایک پشیمانی ہے، وہ یہ ہے کہ اس قدر دقیق و اس قدر عظیم اہتمام کے باوجود بھی بشریت وہ راستہ طے کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہی کہ جو راستہ اس نے طے کرنا تھا، جس کے اوپر مختلف افراد نے مختلف حسرتوں کا احساس کیا ہے. ائمہ نے، انبیاء نے حسرتوں کا احساس کیا ان چیزوں کے اوپر کہ اس اہتمام کا جس طرح خیر مقدم کرنا چاہیے تھا، اس اہتمام کو جس طرح خوش آمدید کرنا چاہیے تھا، اس اہتمام کے ساتھ جس طرح ہمارا رویہ ہونا چاہیے تھا، متاسفانہ بدقسمتی سے وہ رویہ ہمارا نہیں ہے اس اہتمام کے ساتھ. بس اسی لیے ہمیں ضرورت ہے اس امر کی کہ ہم اس طرف توجہ کریں، اپنی تعلیم و تربیت کے اوپر توجہ کریں. کیا آیا ہمارے پاس آج وہ اسلامی تعلیمات سے بہرہ مند ہونے کے مواقع موجود ہیں یا مواقع موجود نہیں ہیں؟ یا آیا اس کام کو عبور کرتے ہوئے یا اس سے صرف نظر کرتے ہوئے ہم آگے اپنا مقاصد حاصل کر سکتے ہیں زندگی گزارنے کے، کہ ہم الہی و قرآنی و اسلامی نظام تعلیم سے ہٹ کے اپنے اہداف حاصل کر سکتے ہیں؟ ہمیں بہت واضح جواب ملے گا کہ نہیں، کیونکہ اگر یہ کام ہونا ہوتا تو خداوند متعال انبیاء کو معلم بنا کے نہیں بھیجتا. ان کی دوسری ذمہ داریاں لگا سکتا تھا لیکن معلم بنا کر نہیں بھیجتا. اولین و بنیادی ذمہ داری معلمین بنانا انبیاء کو ہمیں بتا رہا ہے. خدا ہمیں ہر طرح کی تعلیم نہیں دینا چاہتا، انبیائی تعلیم دینا چاہتا ہے، پیغمبری تعلیم دینا چاہتا ہے، الہی و انسانی و قرآنی تعلیم دینا چاہتا ہے، تاکہ خلیفۃ اللہ و لقاء اللہ و انسان کامل و اعلیٰ علیین و قرب الہی کی منزل کو طے کیا جا سکے.